حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میری تو ہستی کیا ہے غریب نواز میری تو ہستی کیا غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور سیاہ کوئی حسن عمل پاس نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سیاہ کارواں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار
ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور سیاہ کوئی حسن عمل پاس نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، سیاہ آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ونورنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور قلوبنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عيوننا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مسئلہ میں اپنی موضوع سے متعلق گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ سب ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت، درود پاک تو مومن کی روح کی غذا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اور اللہ کے حبیب نے اس کو بہت عام کیا ہے۔ کوئی ایسی نماز نہیں جس میں درود نہ پڑھا جاتا۔ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ کوئی خطبہ نہیں جس میں درود نہ پڑھا جائے، خواہ نکاح کا خطبہ ہو۔ اذان میں نبی کا نام، اقامت میں نبی کا نام، مومن کے دل پر نبی کا نام نقش ہے۔ درود پاک پڑھنا تو یہ ہمارا وظیفہ ہے۔
لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، درود وہ افضل ہے جو اللہم سے شروع ہو۔ میں نے جب یہ پڑھا نا اللہم صلی وسلم، تو تھوڑے لوگوں نے یہ درود پڑھا ہے۔ جب پڑھا صلاۃ والسلام علیک یا رسول، سب نے پڑھا ہے، جوش سے پڑھا ہے۔ حالانکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی وہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی درود اس سے افضل ہے۔ مسئلہ ذہن نشین ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں پشتو میں تو نہیں بات کر رہا، جس درود سے پہلے اللہم ہو، اللہم میں اللہ کے 99 اسماء آ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی تمہیں کسی کتاب میں مشکل سے ملے گا۔ اللہ کے 99 اسماء ہیں، ویسے تو بے شمار اسماء ہیں، 1000 تک تو اسماء علماء نے جمع فرمائے، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن 99 مشہور ہے نا، ایک کم 100۔ جب اللہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء کا نور اور برکت اس میں آ جاتی ہے۔ اب پڑھو اللہم صلی وسلم۔ میں اب یقین کر گیا کہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ صرف سنی نہ بنو، سنی بننے سے آگے پھر یا چشتی بنو یا قادری بنو، سہروردی بنو، نقشبندی بنو، اللہ کے دوستوں کے یار بنو۔ سنی ہوتے ہی وہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا نام لینے والا ہو۔ اس دھرتی پر کوئی ایسا سنی نہیں جو اللہ کے ولیوں کا غلام نہ ہو۔ ہم اس کو اہل سنت والجماعت کے قائل نہیں ہیں جو ولیوں کے دشمن ہیں، قبروں کھیڑنا چاہتے ہیں، مزار گرانا چاہتے ہیں اور گنبد گرانا چاہتے ہیں۔ مجھے رب محمد کی قسم، جب تک یہ گنبد ہے تیرا ملک سرسبز و شاداب ہے، ورنہ یاد رکھ یہ دریا خشک ہو جائیں گے، ندی نالے خشک ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چشمے خشک ہو جائیں گے، آسمان خشک ہو جائے گا، رب ناراض ہو جائے گا، رب کا رسول روٹھ جائے گا، اس لیے کہ اس دھرتی کو روشن کرنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا کلمہ پڑھنے والا نہیں جس کے باپ دادا پر دادا کو کسی ولی اللہ نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ ہم اس کلمے کے قائل ہیں۔ یہ 200 سال کے اندر جو توحید آئی اسی ہم نہیں مانگتے، ہم اس توحید کو مانگتے ہیں جو ہمیں ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ نے عطا کی۔ الحمدللہ۔ چلو آج ایک مسئلہ تو ذہن نشین ہو، یاد کر کے جاؤ، درود کون سا افضل؟ جو اللہم سے شروع ہو وہ افضل۔ ویسے درود سارے ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ کبھی موضوع چھیڑوں گا تو انشاءاللہ درود پاک کی مکمل بحث کروں گا، لیکن آج تو آپ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، مہینہ رمضان کا ہے، تو پھر روزے اور رمضان کی بات کریں، اور بات اپنی طرف سے نہیں، بات اس کی کریں کہ جس کی بات پر کسی کی بات ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا حرف حرف آخر ہو، میرے نبی کا ہر حرف حرف آخر ہے۔ لوح قلب پر لکھ لاؤ، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، مخلوق میں میرے نبی سے زیادہ سچا کہہ دو نا۔ اللہ تو مخلوق سے ماورا ہے، وہ تو خالق کی کائنات ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ اسی نے نبی کو صدق دیا، اسی نے نبی کو امانت دی، اسی نے نبی کو عدل دیا، اسی نے نبی کو شجاعت دی، اسی نے نبی کو سخاوت دی، اسی نے نبی کو حیا دیا، اسی نے نبی کو نبوت و رسالت دی، اسی نے نبی کو شفاعت کا مقام دیا، اسی نے نبی کو اپنا حبیب بنایا۔ اللہ ہے، اللہ ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، سبحان اللہ۔ اس کی ابھی بات نہیں کر رہا، اس کے حبیب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی بات کروں تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی بات کروں گا تو اللہ کے حبیب کی بھی بات ہوگی اور اللہ کی بھی۔ لا الہ الا
الا اللہ صرف اللہ، لا الہ الا اللہ صرف اللہ، محمد الرسول اللہ محمد بھی اور اللہ بھی۔ لہٰذا میں بات اس ذات کی کرنا چاہتا ہوں جس کا ہر حرف ہے، کہہ دو ہاں۔ میں بھی مولویوں کی تقریر سنتا رہتا ہوں، مجھے بھی طریقہ آ گیا بلوانے کا، پہلے نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا بول لو، کون سبحان اللہ، ہاں، لیکن نیا معیار اور ہے۔ میرا معیار کیا ہے؟ خدا کرے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں، تیری آنکھ بھی پرنم ہو۔ یہ ہے داد جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے دوست بھی پسند کرتے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کن کی بات کرنا چاہتا ہوں؟ جن سے زیادہ سچا اس آسمان کی آنکھ نے کوئی دیکھا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اتنا کچھ فرما دیا۔ میری بات تو ایک حلقے میں محدود ہے، ان کی بات بھی ایک حلقے میں محدود ہے۔ جس نے جب بھی کہا، جہاں بھی کہا، ایک مخصوص حلقے میں کہا۔ میرے نبی نے جب کہا پوری کائنات کے لیے کہا، ہے نا اسی بات؟ کیا شرق، کیا غرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عربی، کیا عجمی، کیا گورے، کیا کالے، کیا عالم، کے جاہل، سب کے لیے میری نبی کا حرف حرف آخر ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ نبی جو کہتے تھے اپنے دور میں ایک خاص علاقے میں، خطے میں، مخصوص قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل سے باہر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل سے باہر نہیں، میرے مصطفیٰ کی نبوت عرش اعلیٰ سے لے کر تخت الثریٰ تک ساری کائنات میں۔ کیا فرماتا ہے میرا نبی؟ سنو، کل عمل ابن آدم، آدم کے بیٹے کا ہر عمل یضاعف دگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس امت کے لیے، باقی کے لیے نہیں، اس امت کے لیے۔ اس امت کا جو فرد جو نیکی کرے گا اسے دگنا ثواب دیا۔ الحسنۃ بعشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ میرے رب کی شان دیکھو، اس نبی کے لیے رحمتوں کا اتنا ذخیرہ وافر دے دیا۔ فرمایا جو نیکی کرے گا 10 گنا، گناہ کرے گا تو 1، نیکی کرو 10 گنا، گناہ۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، میرے نبی نے فرمایا تم آئے آخر میں، ساری امتیں گزر گئی، او آدم علیہ السلام کو ہاں ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، سوچ بھی نہیں پہنچتی، فکر بھی نہیں پہنچتی۔ ایک سائنسدان کہنے لگا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی 2 کروڑ سال مخلوق تھی۔ ہم نے پوچھا تیری اماں نے تجھے بتایا ہے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے تھا ہی کون؟ جی وہی بات بنی نا کہ بادشاہ نے وزیر سے کہا میں تلوار نکال کر تیرا سر قلم کر دوں گا، ورنہ مجھے بتا زمین کا سنٹر کیا ہے۔ انہیں وہاں جا کر نشان لگا، اس نے کہا جی یہ سنٹر ہے۔ اب بادشاہ پوری زمین کی پیمائش کیسے کرے؟ انہیں کہا ٹھیک ہے بھائی تو بات ٹھیک کرتا ہے۔ ہم بھی ایسے کم عقل ہیں، ان لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جن کا نہ دم ہے نہ کانا ہے، ان کے پیچھے دوڑتے۔ اس کے پیچھے آؤ جس کی ہر بات سچ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ پہلا انسان کون ہے؟ سب جانتے ہو، پہلا انسان، اس سے پہلے کیا؟ کچھ بھی نہیں، انسان تو نہیں تھا۔ ایک اور ہے ڈارون، اس کا نام ہے، اس کی تھیوری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے، یہ پہلے بندر تھا، ترقی کرتا کرتا ہے انسان بنا۔ میں نے کہا تیرا ابا کسی درخت سے لٹکتا ہوگا، ہمارے تو آدم سے سب انسان چلے آتے ہیں۔ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے آدم کا ڈھانچہ تیار کیا ہے،
فرشتوں نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ مولا کریم ہمیں یہ عزت عطا فرما، تو نے انسان کو بڑی عزت دے دی ہے۔ میرے رب نے کیا جواب دیا؟ حدیث میں آتا ہے، یہی کتاب ہے، نبی فرماتا ہے رب نے کہا جس کو میں نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے، تمہیں میں نے امر کن سے بنایا، ہو جا تم ہو گئے، میں تمہیں ان کے برابر کیسے کر دوں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ فرشتوں نے تیری سیٹ لینا چاہی، تیرے منصب تجھ سے چھیننا چاہا، تجھے کراس کرنا چاہا، میرے رب نے تیری مدد فرمائی اور تیری ترجمانی کی، تیری وکالت کی، کہا میں نے کن کہا، سارے فرشتے پیدا ہو گئے۔ آدم کو میں نے دست قدرت سے بنایا ہے، تجھے میں اس کے برابر کر دوں؟ اگر پھر بھی تو اپنے آپ کو نہ پہچانے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے نا۔ تیری شان اللہ کی جناب میں بڑی ہے، بشرطے کہ تو انسان بن جائے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی سدرۃ المنتہا سے آگے فرشتہ نہیں گیا، حتیٰ کہ جبریل بھی نہیں گیا، میکائیل نہیں گیا، لیکن ایک انسان کہاں پہنچا؟ جہاں جبریل کا ذیل بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا آدم کا بیٹا جو عمل کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، روزہ نہیں، روزے کا یہ اجر نہیں کہ ایک روزہ رکھ کے تو 10 گنا میں اجر عطا کر دوں، اسے علیحدہ کر۔ نماز پڑھے، صدقہ کرے، حج کرے، عمرہ کرے، تلاوت قرآن کرے، جو بھی عمل کرے 10 گنا، الا الصوم، روزہ الگ۔ کیوں؟ یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا الصوم لی، روزہ ہے ہی میرے لیے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ کیوں اللہ نے فرمایا میرے لیے؟ اس کے بڑے جواب دیے، میں صرف ایک ہی جواب جو عام فہم ہے عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ مشرکین نے بتوں کی پوجا کی ہے، سجدے کر کے بھی، دعائیں مانگ کر بھی، غیر اللہ سے دعائیں مانگ کر بھی عبادت کی ہے، ان کے نام پر قربانیاں دے کر بھی عبادت کی ہے، لیکن آج دن تک کسی مشرک نے کسی بت کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی، روزہ ہے ہی خاص میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں خود اپنے دست قدرت سے عطا کروں۔ باقی کوئی نیکی کرے فرشتوں تمہیں اجازت ہے، تم جانتے ہو ان کا ثواب تقسیم کرتے رہو، دیتے رہو، لیکن روزے داروں کو الگ کر دو، ان کی عمل کا جو اجر اور ثواب ہے آنا عاجزی، میں دوں گا۔ لطف آ گیا نا۔ مثال بڑی کمزور سی ہے کہ بادشاہ کہے بھئی یہ بانٹ دو، یہ دیگ تقسیم کر دو، یہ میرا خزانہ بانٹ دو، اور کچھ لوگوں کو بلا کر کہے میرے پاس بیٹھو میں اپنی مٹھی سے تمہیں دوں گا۔ کتنا فرق ہے؟ اس کو ایک اور طرح بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ اعراب نہیں ہوتے، انا اجزی کو انا اجزا بھی پڑھا گیا ہے مجہول کے صیغے کے ساتھ، اس کا معنی اور بڑا مزیدار بن جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، انا اجزا بھی، اس کی جزا جنت نہیں، جنت کی حوریں نہیں، جنت کی نعمتیں نہیں، بلکہ خود میری ذات جزا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ روزے دار نے روزہ رکھا مجھے خوش کرنے کے لیے، میں راضی ہو گیا، قیامت دن کہوں گا بس میں تیرا ہوں تو میرا ہے۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ پھر بندے کو اور کیا چاہیے؟ حور و غلما کو کیا کرے گا؟ ابو علی قلندر نے فرمایا تھا میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، مجھے حوروں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیرا شہدائی ہوں، لے جا حوروں کو اور جنت کو، میں تو تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ یہ قلندر کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ دوسرا معنی خود میری ذات اس کی جزا بن جائے گی، کیونکہ روزے دار نے کھانا پینا میرے لیے چھوڑا ہے، میری رضا کے لیے، ورنہ دن کو کئی دفعہ کھانے کا عادی
گرمی میں مشروبات بھی ٹھنڈے میٹھے ملتے ہیں، پینے کا عادی نہیں کھاتا نہیں پیتا، پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے، خاص طور پر شوگر والے تو بڑے پریشان ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کو خوشخبری سنا دو، دو موقع تیرے بڑے خوشی کے ہیں، ایک اس جہان میں ایک اس جہان میں۔ اس جہان میں کون سا خوشی کا موقع ہے؟ عند فطر ہی، جب روزے کی افطاری کا وقت آتا ہے اور دسترخوان بچھا کر اللہ کی حلال نعمتیں اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس وقت کا انتظار کرتا ہے، رب کے فرشتے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، بھوکا ہے پیاسا ہے سب کچھ سامنے ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے نہیں کھاتا، جب اجازت ہوگی تو کھاؤں گا، اجازت ہوگی تو پیوں گا۔ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ یہاں ایک حدیث اور بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد، 3 آدمیوں کی، پہلا وہی روزے دار، روزہ کھولتے وقت جو دعا مانگی، زیادہ سموسے اور پکوڑوں کی طرف جو نہ کیا کرو، افطاری رکھ کر سب سے پہلے رب سے دعا کیا کرو، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور دوسرا کون سا شخص ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ ہو حاکم وقت اور ہو عادل، عدل کرنے والا، حکومت کرنے والا، عدل کرنے والا، صحابہ کرام کی طرح۔ اور تیسرا مظلوم، جس سے کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، مکان سے بے دخل کر دیا، جھوٹا مقدمہ کر دیا، اللہ تعالیٰ معافی دے، ظالم کے ظلم سے بچائے، شر پسند کے شر سے بچائے، نفس اور شیطان کے شر سے بچائے۔ مظلوم اس وقت اگر دعا کرے گا فوراً اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو روزہ دار کی خوشی کا موقع کون سا ہے؟ ایک تو افطاری کا، اور آخرت میں عند لقاء ربہ، جب اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ساری نعمت اس نعمت پر قربان ہو جائے کہ یہ آنکھیں ہوں اور میرے رب کا دیدار ہے۔ محبت والے تو جان چھڑکتے ہیں۔ اس سے ہمیں اشارتاً مل گیا کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دیدار الہی۔ سب سے بڑا فائدہ دیدار الہی ہے، بشرطے کہ روزے کا حق ادا کیا، اور روزے کا حق بھی تو بڑا مشکل ہے نا۔ داتا صاحب فرماتے خواب میں مجھے سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، اس لیے میں اللہ کے دوستوں کو ذکر کرتا ہوں، کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جی؟ اول ہمیں تو زیارت ہوتی ہی نہیں، اگر زیارت ہو تو صرف زیارت ہی ہوتی ہے، اتنی جرت نہیں کہ ہم کوئی سوال بھی کر سکے، کوئی پوچھ بھی سکے۔ یہ اللہ کے دوستوں کی بات ہے۔ حضور داتا علی حجویری، علی بن عثمان آپ کے اسم مبارک ہے، علی بن عثمان، آپ فرماتے میں نے سرکار کی زیارت کی، عرض کی حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، فرمایا بس حواس کا، علی اپنے حواس ظاہرہ باطنہ کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، 2 حرف ہے، لیکن معانی کا سمندر ہے۔ آنکھ غیر کو نہ دیکھے، کان غیر کی بات نہ سنے، زبان غیر کی بات نہ کرے، ہاتھ کوئی غلط چیز نہ پکڑے، قدم کہیں غلط طرف نہ اٹھے، یہ ہے اپنے ظاہری حواس کا کنٹرول۔ جی سمجھ رہے نا میری بات ہے؟ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر وکم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سوائے جاگنے کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، اور انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، بس بھوکا پیاسا سارا دن رہا۔ یہ صرف روزہ نہیں، روزہ حواس خمسہ کا
پابند کر دینا، کنٹرول کر دینا، یہ روزہ۔ حضور خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قسم کا روزہ بتایا ہے۔ ایک عوام کا جو ہمارا ہے، بس سحری کو کھا لیا، افطاریوں کو دن بھر بس سارے کام ہوتے رہے۔ ایک خواص کا، ایک اخص الخواص کا، جو خواص میں سے بھی پھر اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا روزہ۔ اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، حدیث پاک مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اے ایمان، انتظار بھی ہے۔ کیسے انتظار ہے؟ قرآن کھولیے، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اگر اللہ کا دیدار کرنے کا شوق ہے تو میرا رب فرماتا ہے پھر اعمال صالحہ کر۔ صرف روزہ رکھنے سے نہیں دیدار ہوگا، اعمال صالحہ۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو۔ ہم اہل سنت ہیں نا جی؟ بولو، ہم اہل سنت ہیں۔ کیا معنی اس لفظ کا؟ سنت والے۔ اہل سنت کو معنی سنت والے۔ سنت تو دکھاؤ، سنت دکھاؤ کدھر ہے؟ تم تو اہل سنت ہو نا، سنت والے، سنت دکھاؤ کدھر ہے؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم کہلاتے اہل سنت ہیں اور سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مجھے محمد کے رب کی قسم، جو نبی کا طریقہ چھوڑ کر چلتا ہے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میری پشت پر ہزاروں ہاتھ ہیں جو میری تائید کر رہے ہیں۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں، سید الطائف حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، کلو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الطرق کلها مسدودۃ الا من اقتفى اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے چھوٹے بڑے راستے بند کر دیے، ایک راستہ کھلا ہے جو میرے نبی کے جس پر نقش پاک حضور کا راستہ کھلا ہے، باقی سب بند ہے۔ تو یہ بھی نقطہ یاد رکھو، اہل سنت کہلانے کا وہ حقدار ہے جو سنت کا پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے دیدار کے لیے شرط کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کر، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ پیغمبر کو، نہ ولی کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، نہ کائنات کے مناظر کو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی توحید ہے نا، کیا اور ہے کوئی توحید؟ نبیوں کی تعظیم توحید کا حصہ ہے، ولیوں کی عقیدت توحید کا حصہ ہے۔ آگے سنیے میرا رسول پاک کیا فرما رہا ہے، قربان جاؤں۔ ہاں، فلو والا خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک۔ مسک کستوری کو کہتے ہیں۔ کستوری کی خوشبو کوے کو پسند نہیں، خدا کی ساری مخلوق پسند کرتی ہے، ڈھونڈتے ہیں اصل کستوری ملے۔ تو حضور فرماتے ہیں جتنی کستوری کی خوشبو پسند ہے نا، روزے دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، معدہ خالی ہو جائے نا پچھلے پیر، تو معدے سے بخارات اڑتے ہیں، ان سے ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، جسے بدبو نہیں کہہ سکتے اور خوشبو بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ کستوری کی خوشبو اتنی پسند نہیں ہے۔ یہ بھی روزے کی فضیلت اور روزے دار کی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک تو ابھی چل رہی ہے، لیکن میں ایک اور طرف جانا چاہتا ہوں۔
وہ بھی حدیث پاک کے سے، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 کہہ رہے ہو، دیکھا تم نے؟ گئے ہو؟ کسی سیاستدان نے بتایا ہے؟ کو بزرگوں نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ جنت ہے کہاں؟ وزیر آباد کے پاس ہے، کسی نے نہیں دیکھی، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ کس نے بتائے؟ کون ہے؟ جو دیکھ کر آئے، جو جنت کو دیکھ کر آئے، انہوں نے بتایا کہ جنت کے اور دوزخ کے 7 ہے، عذاب کے 7، رحمت کے 8 دروازے، اور ہر دروازے کا نام ہے، جنت کے ہر دروازے کا نام۔ لاہور کے دروازے نا، یہ لوہاری گیٹ ہے، یہ موچی دروازہ ہے، گجرات کے بھی دروازے، ایک کابلی گیٹ، ایک کالری گیٹ۔ تو پہلے دروازے ہوتے تھے، پرانے شہروں کے بادشاہ بنوایا کرتے تھے۔ رب نے جنت کے 8 دروازے بنے، ہر دروازے کا نام ہے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، جن لوگوں کو نماز کے ساتھ خاص شغف ہے وہ اس دروازے سے بلائے جائیں گے، نمازیوں ادھر آؤ۔ ایک ہے باب الجہاد، مجاہدین کو بلایا جائے گا، تم اس دروازے سے آؤ جنت میں۔ ایک ہے باب الصدقہ، بعض لوگوں کو صدقہ دینے کا بڑا ٹھڑک ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا ہے، کنجوسی کا علاج ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اپنی صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، دیا ہی نہیں سایہ کیسے تلاش کرے گا؟ جو جمع کرنے کی فکر کرتے رہو، جمع کر کے چلے جاؤ۔ صدقے والا دروازہ۔ اور ایک دروازہ ہے باب الریان، یہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اور روزے داروں ادھر آؤ جو اکثر روزہ رکھنے کے عادی ہیں، صوم داؤدی، ایام بیت کے روزے، ہر مہینے 3 روزے، 13، 14، 15، جو یہ 3 روزے رکھے ہر مہینے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب پائے۔ آسان کام ہے، اب تو موسم بھی بدل جائے گا، سردیاں آ رہی ہیں، عادت بنا لو، چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا جائے، سوائے ذوالحج کے مہینے کے۔ ذوالحج کے مہینے میں 13 کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، وہ ایام تشریق ہے۔ 5 روزے پورے سال میں حرام ہے رکھنے، باقی سارا سال اجازت ہے۔ ایک اور دروازہ ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے اس دروازے سے؟ اس دروازے کا ایک نام نہیں، 3 نام ہیں۔ ایک نام ہے باب الرحمت، اسی کا نام دوسرا ہے باب التوبہ۔ ہم رحمت کے محتاج ہیں، نماز والے دروازوں سے، حاجی ادھر سے، جہاد والے ادھر سے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ہم وہ رحمت والا دروازہ پوچھیں گے فرشتوں سے کدھر ہے؟ رحمت والا دروازہ، توبہ والا دروازہ۔ تیسرا نام، بڑا نام، موٹا نام، سنہری نام، اونچا نام، خوشبودار، چمکتا دمکتا نام، باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا نام ہے، کیونکہ محمد پاک کو توبہ اور رحمت کے ساتھ خاص رشتہ ہے میرے نبی کا۔ توبہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، گندا ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، میرے مصطفیٰ کے دروازے پر آ جائے، آمنہ کا لال کبھی محروم نہیں کرے گا، ہاتھ پکڑ لے گا، میں تجھے لے جاتا ہوں اللہ کی جناب میں، تو میں گندا ہوں یا رسول اللہ، کوئی بات نہیں، میں تجھے دھو کر پاک کر کے حوض کوثر آب زمزم سے دھو کر، میں منظر دیکھ رہا ہوں، میرے نبی پاک مدینہ پاک کے گلی کوچوں سے آ رہے ہیں، ساری گلیاں نور علی نور اور خوشبودار، منور، معطر، معمبر ہو گئی، اور آگے سے حضرت ابو ہریرہ آ گئے۔ ابو ہریرہ کا جسم پاک نہیں تھا، غسل کرنے کے لیے نکلے تھے، حضور کو دیکھ لیا، اب بھاگے دوڑے چھپے کہاں جائے، حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوستوں سن رہے ہو میری بات؟
جس کا جسم پاک نہیں ہے نہانے کے لیے نکلا ہے، میرے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنی مجلس شریف میں لے گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ جس کا جسم پاک نہ ہو اس کا روح کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کا ضمیر مجبور کرتا ہے جلدی صاف ہو، پاک ہو۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ یورپ والوں کی بات نہیں ہے جو لکیریں مار دیتے ہیں، جنہیں غسل کرنے کی عادت ہی نہیں ہے اور پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ لبے بھی کاٹو، ناخن بھی تراٹو، بخن بھی صاف کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ یہ تیرے نبی نے سبق دیا ہے۔ ابو ہریرہ آہستہ سے کھسک گئے، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ سرکار نے جب دوبارہ توجہ فرمائی، ابو ہریرہ غیب، تھوڑی دیر کے بعد نہا کر آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گیا تھا؟ جاننے کے باوجود بھی سوال کیے جاتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی سوال کیے جاتے ہیں۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھیں گے، فرشتوں کو پتہ نہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ دل میں بات بٹھاؤ۔ قبر میں دو فرشتے پوچھیں کہ من ربوں کو، تیرا رب کون ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میرا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ فرشتے کو نہیں پتا کس کا رب کون ہے، کس نے پیدا کیا ہے۔ جاننے کے باوجود سوال کیا جاتا ہے کسی حکمت کے تحت۔ نبی پاک نے پوچھا ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ عرض کر یا رسول اللہ میرا جسم ناپاک تھا، میں نہانے کے لیے گیا۔ میں قربان جاؤں، سب قربان جاؤ، میرے نبی کی زبان پاک سے ایک پیارا جملہ نکلا، ایک پیارا کلمہ نکلا۔ میرے رسول نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، مومن ناپاک ہو سکتا ہی نہیں۔ مومن ناپاک ہو سکتا ہی نہیں، یہ ازل سے پاک ہے۔ یہ ظاہری حالتیں ہیں اور فقہی مسائل ہیں۔ غسل کر لیا تو پاک ہے، ازل سے پاک ہے۔ جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا وہ کیسے ناپاک ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ باب رحمت، باب توبہ، باب محمد، یہ تین نام یاد رکھو، رٹا لگا لو، رٹا لگا لو، انشاءاللہ قیامت کو بڑا کام دے گا۔ فرشتوں سے پوچھ لینا باب محمد کہاں ہے؟ ہم نمازی نہیں ہے کہ روزے دار بھی نہیں ہے کوئی اور روزے دار، جہاد بھی نہیں کیا، جانے تو مجلس شریف میں میرے نبی نے ذکر فرمایا، ایک بولنے والا بول پڑا، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا۔ ایک سوال کرنے والے نے انوکھا سوال کر دیا، کوئی مجھ سے پوچھے اپنے متعلق، میں کہوں مجھے اپنا پتہ نہیں، تجھے پتہ میں کیسے بتاؤں؟ پوچھنے والے نے حضور سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی اس کی نمازیں بھی مکمل ہیں، اس کے روزے بھی مکمل ہیں، اس کا جہاد بھی مکمل ہے، اس کا صدقہ بھی مکمل ہے۔ ہر دروازے کے فرشتے کہیں ادھر سے آؤ جی، وہ کہیں گے ادھر سے آؤ جی۔ کوئی ایسا بھی ہے جو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ میں اس سوال کا جواب کہاں سے تلاش کروں؟ کہاں ملے گا جواب؟ اللہ ہی جانتا ہے، نبی کو کیا پتا؟ کہتے ہیں نا اللہ کو پتا ہے، نبی کو کیا پتا؟ ہائے ہائے، کلمہ جس نبی کا پڑھتا ہے یہ جملہ اس ذات پاک کے لیے کہتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ جس کے سر پر رب نے تاج رکھا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے کوئی علم میں نے تجھ سے بچا کر نہیں رکھا، سارے علوم تجھے عطا کر دیے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے، نبی کو کیا پتا؟ نبی اللہ کا خلیفہ ہے، نبی اللہ کا نائب ہے، نبی نے کائنات میں اللہ کا نظام رائج کیا ہے، چلایا ہے۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ وہی جو گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھتے ہیں۔ پہچانتے ہو؟ جب نام صحابہ کے لکھے جائیں گے نا، حروف تہجی کی مطابق قاعدہ کھول کر دیکھو، پہلے حرف کون سا آتا ہے؟ الف۔ جی ہمیں تو
الف کہنا بھی نہیں آتا، قاری سے بان سے صحیح ادا کرتے ہیں۔ الف پہلا حرف کیا ہے؟ جب علماء، جب فرشتے تمام صحابہ کی لسٹ تیار کریں گے حروف تہجی کے لحاظ سے، تو پہلے الف سے شروع کریں گے نا، با کا دوسرا نمبر آتا ہے الف، پہلا نام کس کا آئے گا؟ جی اونچی آواز سے کہہ دو، ابو بکر، ابو بھی الف سے، بکر با سے، یعنی پہلا نمبر بھی تیرا ہے، آخری نمبر بھی تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال ابو بکر صدیق نے کیے، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر مجھ سے نماز روزے کے مسائل پوچھو، حج زکوٰۃ کے مسائل پوچھو، عمرہ حج کرنے کے مسائل پوچھو، نکاح طلاق کے پوچھو، بیع و شراء کے پوچھو، وہ راز اللہ جانتا ہے، کس کو سب دروازے سے بلایا جائے گا؟ میرے رسول نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر تو بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جس سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سارا مدینہ اٹھ کھڑا ہو، سارا جمال پور، سارا محمدی پور اٹھ کھڑا ہو، ابو بکر کو روک نہیں سکتا۔ اور کوئی بیٹھا ہے؟ سارا ایران کھڑا ہو جائے، عراق کھڑا ہو جائے، سارے ماتمی جمع ہو جائیں، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے ابو بکر صدیق کو جنت سے جانے سے۔ ایک بات سن لو، یہ سنا ہوا ہے آپ نے، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا، یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان وہاں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا ہو۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں، جہاں پیدا ہوئے ضروری نہیں کہ وہیں دفن ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہ مستودع ہے، کہاں اس کی قبر بنے گی؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے، قبر ان کی یورپ میں بنی، کسی کی قبر مکہ مکرمہ، کسی کی مدینہ منورہ میں، ایسا ہوتا ہے نا، کوئی پتہ نہیں۔ ہاں جب دفن ہوگا تو پتہ چلے گا اس کا خمیر یہاں سے لیا گیا ہے، جہاں سے رب نے خمیر لیا ہے وہیں وہ دفن ہوگا۔ جو حجرہ مبارک میرے رسول پاک کی آرام گاہ ہے، عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اس حجرے میں میرے نبی پاک تشریف فرما ہے کہ نہیں؟ ساتھ کون ہے؟ ساتھ کون ہے؟ چوتھی جگہ کن کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو تین مزارات تو اب قائم ہے نا۔ معلوم ہوا کہ ان تینوں کا خمیر رب نے پہلے دن ایک جگہ سے ہی لیا تھا۔ یہ تو ازل کے ساتھ ہیں، ازل کے یار ہیں، صرف یار غار نہیں، ازل کے یار ہیں، ابد کے یار ہیں۔ سبحان اللہ، تینوں کے مزار ایک جگہ، یہی سے خمیر لیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے جو تلوار مار کر دو ٹکڑے کر کے دکھائے؟ کون ہے جو دو حصوں میں بانٹ کر دکھائے؟ یہ اللہ کا نائب ہے، وہ اللہ کے نائب کا نائب ہے، ابو بکر حضور کا نائب ہے۔ دیکھا نا، 17 نمازیں حضور کی حیات طیبہ میں، حضور کے مصلی پر، حضور کے حکم سے علی المرتضیٰ بھی موجود، آپ نے نمازیں 17 نماز، 10 اور 7 نمازیں۔ بلکہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے ہوں گے تو حضرت عمر فاروق کو حضرت بلال نے کہا چلو تم ہی پڑھاؤ، قریب کھڑے ہو، نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ حضرت عمر کی آواز پہچانی جاتی ہے، ان کی آواز میں جذبہ ہے، جوش ہے، ولولہ ہے۔ اللہ اکبر جب کہی نا تو سرکار نے پردہ ہٹا دیا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور تاریخ کا خوبصورت واقعہ، نماز شروع ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے اور سب صحابہ موجود ہیں، نبی کے حکم پر نماز کو توڑ دیا گیا، عمر پیچھے، ابو بکر آگے۔
اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، سرکار کو ذرا خفت محسوس ہوئی نا، ذرا آرام آیا تو ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پر رکھا، اور اس طرح سرکار خود مسجد میں تشریف لائے، اور آپ کے قدم مبارک کا جو انگوٹھا ہے اس کی زمین پر لکیر بنتی آ رہی تھی، یعنی گھسیٹ کر بھی میرا نبی مسجد میں تشریف لائے۔ ذرا سر درد ہو تو گھر ہی نماز، دکان پر ہی نماز، مسجدیں کیوں بنائی گئی؟ گرا دو مسجدیں، گھر پڑھو نمازیں۔ میرے نبی مسجد میں تشریف لایا، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہے، فرمایا ٹھہر جا ابو بکر، اور ابو بکر صدیق کی بائیں طرف حضور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ اب حضور امام ہیں، ابو بکر صدیق حضور کے مقتدی ہیں تنہا، پھر ابو بکر امام ہیں اور سب صحابہ ابو بکر صدیق کے مقتدی ہیں۔ یہ منظر بھی جبریل نے دیکھا ہے اور سمجھ گیا ہے ابو بکر تیرے مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا، کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک آل سنت پر قائم دائم رکھے۔ استقامت کی دعا کیا کرو۔ ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو پتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ٹوٹ کر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب بڑی ہوائیں چل رہی ہیں، 72 ہوائیں چل رہی ہیں زہریلی۔ مومن کو اپنا ایمان بچانا، عقیدے کا تحفظ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کسی کے دامن سے وابستہ ہو جا، وابستہ رہ اور نصیحتیں حاصل کر، فیض حاصل کر، تاکہ تیرا دین ایمان سلامت رہے۔ حضور ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی آپ نے دعا تلقین فرمائی، یاد کر لو، مختصر سی ہے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ نبی کو کیا ضرورت ہے؟ تعلیم امت کے لیے کہ تم کمزور ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے بہک گئے، گمراہ ہو گئے، اور وہ سمجھتے ہم اب حق پر آئے، یہی سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنو، اس کے بعد سنتیں پڑھیں پورے، تاکہ پورے 1:45 بج جائیں، کہ پورے 2 بج جائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چلے آج کی رات یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ بڑا تحفہ نہیں ہے؟ یہ تو پوچھنا چاہیے تھا نا۔ آگے اعتکاف کا عشرہ، لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، اجتماعی اعتکاف بیٹھیں گے، خوب نعتیں ہوں گی، خوب گپیں شپیں ہوں گی، خوب تفریح ہوگی، موبائل چلیں گے اور باہر سے رابطے قائم ہوں گے۔ یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ میرے نبی کے لیے الگ حجرہ بنایا جاتا تھا اور حضور سے کوئی بھی ملاقات نہیں کرتا تھا، نماز کے لیے حضور باہر تشریف لاتے تھے۔ یہ ہے اعتکاف، جو سنت کے مطابق اعتکاف ہے۔ جی اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ آپ نے گھر ہی بیٹھ جانا، کھاتے پیتے بھی رہنا، حقہ بھی پیتے رہنا، ساتھ ہی واش روم بھی ہے، غسل بھی کرتے رہنا، آئے گئے سے ملاقات بھی، علیک سلیک، ساری خیر خیریت، یہ بھی تو اعتکاف ہی ہے نا۔ نہیں، اعتکاف میں پہلے بتا چکا، عمل سارے وہ عمل جو سنت کے، یاد رکھو بھائی، کیوں بھول جاتے ہو؟ عمل صالح وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ معتکف کسی سے بات نہ کرے سوائے ضروریات کہ بھائی مجھے کپڑے لا کر دو، مجھے چائے لا کر دو، یہ جائز ہے۔ چپ کر روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اچھی بات کہو، جو ساتھی بیٹھ جائیں انہیں جو کچھ سنا ہے علماء سے وہ ان سے بیان کرو، یا کوئی ایسی اچھی کتاب رکھ لو جس کا مطالعہ کرو اور آنے والوں کو مسائل سمجھاؤ۔ یہ معلم الناس الخیر میں شامل ہو جائے گا کہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والا ہے۔ یہ اعتکاف میں کئی درجے ثواب بڑھا دینے والا عمل ہے۔ اچھی بات لوگوں کو کہنا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، پیار سے، محبت سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، پیار و محبت کے ساتھ۔ ایک بوڑھا وضو کر رہا ہے، سنا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے، صحابہ کے دور کی بات ہے، وضو غلط کر رہا تھا، کوئی بدو آ گیا، حسنین کریمین نے دیکھا کہ بابا وضو غلط کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں، حسن ادھر بیٹھ گئے، حسین ادھر بیٹھ گئے، اللہ کی رحمت ان پر برسیں، آمین کہہ دو۔ حسن ادھر بیٹھ گئے،
گئے، حسین ادھر بیٹھ گئے، یہ شہزادے بیٹھ گئے، کہتے ہیں بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا وضو دیکھنا، کوئی غلطی ہو تو بتا دینا۔ تعلیم کے بڑے طریقے ہیں، ایک ڈنڈا ہی طریقہ نہیں ہے، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے۔ حسن ادھر بیٹھے، حسین ادھر بیٹھے، نبی کی نگاہ نبوت چند سال ملی ہے، وہ بھی بچپن کے، لیکن اگر اسماعیل کو ابراہیم کی نگاہ سب کچھ بنا سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کی نگاہ حسنین کریم کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ ذہن سے کام لو، اتنا ہی کہو گے کہ اس ملک کا بادشاہ بنا دے، عرب و عجم ملک کے ماتحت کر دے، حسنین کا سکہ جاری ہو، یہ تو دنیا سے جائیں گے تو حکومتیں بدل جائیں گی، قانون بدل جائیں گے، سکہ بدل جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے پیارو تمہیں میں نے سینے سے لگایا، میری بیٹی نے تمہیں اپنا خون جگر بلایا، میرے علی کی نگاہ ناز نے تیری تربیت کی ہے، میں تمہیں زمین سے اٹھاتا ہوں، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، آسمانوں سے اوپر لے جاتا ہوں، جنتیوں کا سردار بنا دیتا ہوں۔ تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت، تمہاری شان کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی کم۔ سبحان اللہ۔ ادھر حسن بیٹھ گئے، ادھر حسین بیٹھ گئے، بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، ذرا ہمارا وضو دیکھو، کوئی غلطی ہو تو بتا دینا۔ بابا نے سوچا میں بدو ہوں، جنگل میں رہنے والا، مجھے کیا پتا، یہ شہزادے ہیں، یہ نبی کے گھر کے ہیں، صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہے۔ ہاں جی آپ وضو کریں میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے سنت کے مطابق وضو کیا، بابے کی ساری غلطیاں دور ہو گئی، سمجھ گیا کہ یہ ہے طریقہ۔ کیسے کیسے طریقے پیارے پیارے بزرگوں نے بتائے ہیں، ہم بھی وہ طریقے اپنائیں۔ ہاں ام المومنین پوچھ رہی یا رسول اللہ سب سے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا معنی اس کا؟ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی اللہ معاف فرما دے، پھر تجھے اور کس بات کی فکر ہے؟ سارے راستے کھل گئے، ساری نعمتیں مل گئی۔ اللہم، اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہتا وہ بھی یہ دعا یاد کرے، اور یہ دعا ہر نماز میں مانگا کرو، پڑھا کرو۔ اللہ بڑی جامع دعا ہے۔ ام المومنین پوچھے اور اللہ کا نبی بتائے، سبحان اللہ۔ پھر گھر میں جو چیز لے آتے ہو خالص لے آتے ہو نا، اعلیٰ لے آتے ہو، ڈھونڈ کر لے آتے ہو۔ بچوں کے لیے فروٹ لے جانا ہے، ختم والوں کے لیے الگ فروٹ ہوتا ہے، معاف رکھنا۔ ختم والوں کے لیے چاول بھی الگ قسم کے ہوتے ہیں، گھر جو پکتے ہیں وہ اور قسم کے پکتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہم انکا عفو، بچوں کے لیے سوٹ لانا ہے تو گھوم پھر کر بڑی دکانوں سے، کسی درویش طالب علم کو دینا ہے، صوفی مولوی کو دینا ہے تو چھوٹی دکان سے 400 کا سوٹ بڑا اچھا ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ جیسا معاملہ رب سے کرے گا رب کے علم میں ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر نیکی محفوظ، ذرہ برابر گناہ محفوظ۔ میں بات کہنے سے کبھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک کپڑا فروش نے کپڑا بھیجا طلباء کے لیے، وہ کپڑا جو اس کے اپنے بچے اور وہ خود کبھی استعمال نہیں کر سکتے، اور تھان کے وہ حصے جو استعمال کے اب قابل ہی نہیں رہے، پرانے پڑے ہوئے تھے، سیل نہیں ہوئی، تو ان کو ان کی عیب چھپا کر نہ لپیٹ کر شاپر میں ڈال کر جاؤ جی یہ زکوٰۃ کا مال طلباء کو دے کر آئے۔ میرے دارالعلوم کے طلباء خوددار ہیں، یہ غیرت مند ہیں، اللہ کا رسول انہیں سب کچھ کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، یہ کسی کے ہاتھ کے محتاج نہیں ہیں۔ تو نے اگر صدقہ دینا ہے تو چن کر سب سے بہترین صدقہ دے تاکہ اللہ قبول فرمائے۔ چوتھا پارہ پڑھ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
اللہ پاک فرماتے وہ آدمی کبھی نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے جسے وہ خود پسند کرتا ہے۔ ہاں، کوئی سبق کسی سے پوچھا سیکھا کرو، بغیر کسی روٹ پرمٹ کے گاڑی نہیں چلانی چاہیے، سمجھ کر، ذرا دیکھ کر۔ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، ان کو نہیں دے رہا، اللہ کی راہ میں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی خیرات کرتے تھے شکر بانٹتے تھے۔ لوگوں نے کہ حضور کھانا دیا کرو، فرمایا اللہ فرماتے ہیں پسندیدہ چیز دیا کرو، میں شکر پسند کرتا ہوں، شکر۔ اور نظامیوں تم کیا پسند کرتے ہو؟ کہو ہم گنجے شکر کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ ہم گنجے شکر کو پسند کرتے ہیں اور گنج بخش کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری پسند بڑی اعلیٰ ہے، اس پائے کا کوئی اب آئے گا بھی نہیں۔ ہم نے بڑی بلندی سے جا کر رشتہ جوڑا ہے۔ گنج بخش، گنج شکر اور نائب رسول، ہند الولی، عطائے رسول، اللہ جسے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم چھوٹی دکانوں سے سودا نہیں لینے والے، بڑے بڑے سٹور ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ ہاں، میں وہ میرے آنے سے اٹھ جاتی ہے آنکھ ساکی کی، ایک شعر سنتے جاؤ۔ میرے آنے سے اٹھ جاتی ہے آنکھ ساکی کی، ساکی ہر ایک پر نظر نہیں ڈالتا، میں خار مجبور ہیں، محتاج ہیں، ساکی کو کسی کا احتجاج نہیں ہے۔ جو پینے کے لیے آیا خود آیا، وہ خوش آمد کرے، وہ ادب کرے، احترام کرے، عاجزی کرے، نیاز بندی کرے تو شاید دو چار گھونٹ مل جائے، لیکن وہ کہتا ہے میرے آنے سے اٹھ جاتی ہے آنکھ ساکی کی، میں وہ میں خار ہوں، میں وہ میں خار ہوں، استقبال کو میں خانہ آتا ہے۔ سبحان
دے دے جواد رضا کو یہ تو رہے تذکرہ مصطفیٰ کا زبان پر